ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ کا بڑا کرم اور احسان کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا، یعنی ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جس نبی کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لاتے تھے وہ ان کے امتی کہلاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے زمانے میں عیسائی ایمان لائے، وہ ان کی امت کہلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی ایمان لائے، وہ یہودی کہلائے۔ اسی طرح سے ہر زمانے میں جو نبی آئے، اس کے نبی پر جو ایمان لائے وہ اس کی امت میں سے ہو گیا۔ اسی طرح خاتم الانبیاء، آخری نبی، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا وہ امت محمدیہ کہلاتا ہے، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آخر میں اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، لیکن اس امت کی فضیلت اب اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، اب اس قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب صرف اللہ کے نبی کی نبوت چلے گی، قرآن پاک چلے گا، اسی طرح سے یہی امت قیامت تک چلے گی۔ اب کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ دوسری امت تب آئے گی جب دوسرا نبی آئے گا۔ جب نبی ہی نہیں آ سکتا، جو اللہ کی طرف سے دوسری کوئی کتاب نہیں آ سکتی، تو ظاہر سی بات ہے امت دوسری آئے گی کہاں سے؟ اسی لیے یہ قرآن پاک بھی آخری کتاب ہے جس کو ہم اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی جو کتابیں ہیں، زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، اسی طرح سے اصحاب صحف ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، اسی طرح سے اور نبیوں پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ اس قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئے تھے۔ سب سے آخر میں جو نازل ہوا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اب یہی قرآن پاک قیامت تک کے لیے چلے گا۔ اب اللہ کی طرف سے نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن پاک کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم نے ہی اتارا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم ہی لیں گے۔ دوسری کتابوں کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نازل تو ہم نے کیا ہے، لیکن حفاظت کے بارے میں اللہ نے ذمہ داری نہیں لی ہے سوائے قرآن پاک کے۔ اسی لیے قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جس کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، اس لیے اسے کوئی دنیا سے مٹا نہیں سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا،
کوئی چینجنگ نہیں لا سکتا، جیسا نازل ہوا ہے ویسا ہی باقی رہے گا۔ بہت آوازیں اٹھی، ایسا کرو ویسا کرو، اتنی آیتیں نکالو اتنی آیتیں نکالو، جہاد کی آیتیں نکالو، فلاں آیت نکالو، اس میں ہم کو کافر کہا جا رہا ہے، فلاں کہا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اللہ ہی نکال سکتے ہیں، انسان کا کلام نہیں ہے کہ انسان اس کو نکال دے۔ ایک بادشاہ کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام جس بستی میں گئے تھے، ان بستی والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی۔ کیا نہیں کی؟ مہمان کا جب کوئی آدمی جاتا ہے کسی بستی میں، اگر وہاں کی بستی والے مہمان نوازی نہ کریں یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اس بستی کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں تشریف لائے اور ان بستی والوں نے ایک نبی کی مہمان نوازی نہیں کی۔ وہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ اب وہ بستی والے، اب وہ قیامت تک کے لیے آیت رہے گی تو وہ بستی والے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اوہو ان بستی والوں نے نبی کی مہمان نوازی نہیں کی، تو خود کو بھی شرم آتی ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ایک نبی ہماری بستی میں آیا، ہم نے مہمان نوازی نہیں کی ان کی، تو یہ آیت قیامت تک کے لیے باقی رہے۔ وہ بستی والے آئے اس وقت کے بادشاہ کے پاس، جو مسلمان بادشاہ تھا، انہوں نے درخواست رکھی سب بستی والوں نے کہ ہماری چاہت یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو ہماری بستی کے بارے میں ہے، اور اس بستی کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے نبی کی مہمان نوازی نہیں کی، یہ ہمارے لیے غیرت کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت میں سے ایک نقطے کو آپ ہٹا دیں۔ کتنا؟ پوری آیت ہٹانے کو نہیں کہا، صرف ایک نقطے کو ہٹا دیں، معنی بدل جائے گا۔ بجائے اس کے کہ مہمان نوازی نہیں کی، بلکہ اس کا معنی اب ہو جائے گا مہمان نوازی کی، صرف ایک نقطہ ہٹانے سے، اور ہم آپ کو اتنا 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 سونا دیں گے اس کے بدلے میں۔ ایک نقطہ آپ ہٹائیں گے قرآن میں سے جو ہماری شرمندگی کا ذریعہ بن رہا ہے، تو ہم آپ کو اتنا اتنا سونا دیں گے۔ دیکھیے کوئی معمولی آفر ہے؟ اس بادشاہ نے کہا یہ سونا کیا چیز ہے، اگر آپ پوری دنیا بھی مجھ کو دے دیں گے تب بھی میں قرآن پاک میں سے نہ ایک نقطہ ہٹا سکتا ہوں نہ ایک نقطہ زیادہ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آج بھی وہ جو کا تو نقطہ باقی ہے، اور آج بھی اس بستی کی برائی باقی ہے، اس لیے کہ نبی کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب نبی کی کوئی توہین کرتا ہے، یہ دیکھیے قرآن پاک سے آج وہ لوگ شرمندہ ہیں کہ ہم یہ آیت ہٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ اللہ کے نبی کو بھی اختیار نہیں تھا قرآن پاک میں سے رد و بدل کرنے کا۔ اب ہم اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ علماء صلحاء کیا کر سکتے ہیں جب نبی کو اختیار نہیں تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ آخری کتاب ہے جس کی اچھائی بیان ہو گئی وہ قیامت تک کے لیے اچھا ہے، جس کی برائی بیان ہو گئی اب وہ قیامت تک کے لیے برا ہے۔ نبی کی توہین کر دی کہ ایک نبی موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی ان کی بستی میں آ رہا ہے اور وہ مہمان نوازی نہیں کرتے۔ مہمان نوازی تو ایک مہمان کا حق ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے کیا کرتے تھے؟ دسترخوان وغیرہ سب بچھا کر کے بستی کے باہر نکل جاتے تھے۔ جو بھی مہمان بستی کے اندر آتا ہوا ملتا تھا اس کو پکڑ کر کے لاتے تھے، دسترخوان پر بٹھا کر کے کھلا کر کے بیچتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا، یہ نہیں کہ دسترخوان بیچ گیا کھا کر کے اٹھو۔ یہ نبی کا، ایک نبی کی سنت
کہ وہ دسترخوان بچھا کر کے باہر بستی کے جاتے تھے اور دیکھتے کہ کوئی مہمان آ رہا ہے کیا. ان کا مہمان نہیں، ہماری بستی کا کوئی بھی مہمان آ جائے اس کو لا کر کے دسترخوان پر بٹھا کر کے تب کھانا کھایا کرتے تھے. مہمان نوازی کی اتنی بڑی فضیلت ہے. مہمان جو کھاتا ہے وہ اپنا کھانا کھاتا ہے، ہمارا نہیں کھاتا ہو. مہمان اگر کھا بھی رہا ہے تو مہمان کا احسان ہے میزبان پر، میزبان کا احسان نہیں. اس لیے کہ جس گھر میں مہمان آ جاتا ہے اللہ اور گھروں میں برکت دیتے. مہمان نوازی اتنی بڑی چیز ہے. تو ان بستی والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی، تو اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتار کر کے ان کی بستی کی برائی کا ذکر قیامت تک کے لیے کر دیا. اور قیامت تک آنے والے لوگ اس بستی کے بارے میں یہی کہیں گے کہ انہوں نے ایک نبی کی مہمان نوازی نہیں کی تھی. ہمیشہ کے لیے غلطی تو ان کے بڑوں نے کی لیکن چھوٹے بھی بھگت رہے، شرمندہ وہ بھی ہو رہے. تو ان بادشاہ نے کہا نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں قرآن پاک میں کچھ تبدیلی کر سکوں. یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے. قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے یہ قیامت تک رہے گا. ہاں، اللہ جس سے قرآن پاک کی حفاظت کرنے کا ذریعہ بنا دے، واسطہ بنا دے، اس انسان کی بھی بڑی فضیلت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ مدارس عربیہ ہیں، اور جہاں بھی قرآن پاک کی خدمت ہوتی ہے، جہاں آپ آنے والوں کو اپنے جیب سے 10 روپے 20 روپے 100 روپے یہ جو آنے والوں کو مدرسے والوں کو امداد کر رہے ہیں، یہ آپ کی امداد بھی قرآن پاک کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. انشاءاللہ قرآن پاک کی حفاظت میں آپ لوگوں کا نام بھی لکھا جائے جس نے بھی اس نیت سے امداد کی ہے کہ یہ قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کھڑے کر دیتے ہیں سے. اسی طرح جس طرح سے اب یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے، اسی طرح سے یہ امت بھی آخری امت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ آخری نبی ہیں. اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. آخری امت ہو کر کے بھی اللہ تعالیٰ اس امت کی تعداد کو بڑھائے. حدیث شریف میں ہے جب کل قیامت کے روز 120 صفیں لگیں گی، 120 صفیں میدان حشر میں. کتنی صفیں لگیں گی؟ 120 صفیں. جیسے مسجد میں صفیں لگتی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت روز محشر تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں سب کی جو صفیں ہوں گی 120 صفیں ہوں گی. 120 صفوں میں 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 40 صفیں ہوں گی. اور اس امت کی یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو صفیں ہوں گی وہ 80 صفیں ہوں گی. ڈبل. آخری امت ہے یہ، اللہ کے نبی کی امت ہے. اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے بہت زیادہ ہوں گے. وہ آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام. تو ان کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا اور اعلیٰ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے، قرآن پاک میں نازل کر دیا. اب اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. کوئی کچھ بھی بکتا رہے، بکنے والے کا نقصان ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ لوگ ان واقعات کو لے کر کے سن کر کے وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں. جب اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو سب سچائی کھل کر کے سامنے آتی ہے، تب وہ لوگ سچائی کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں. ایسی چیزیں بعض مرتبہ ایمان کے بڑھنے کا، ایمان لانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اتنا چھوٹا دل بھی ہونے کی ضرورت نہیں، کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ شر میں سے خیر نکال دیتے ہیں.
دیکھنے کو شر نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے خیر کا ذریعہ نکال دیتے ہیں. پھر اسی کو دیکھ کر کے، ان حالات کو دیکھ کر کے لوگ ایمان قبول کر دیں. نہیں، اللہ کے نبی کی انہوں نے برائی کی، ہم نے تحقیق کی، اللہ کے نبی بالکل سچے ہیں، اچھے ہیں، امانت دار ہیں. اللہ کے نبی جیسا کوئی انسان آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس بات کی گواہی غیر مسلم دے رہے ہیں. اس لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں. بعض انبیاء کرام نے بھی اپنی خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی کاش امت محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے. اتنی بڑی فضیلت اس امت میں ہونے کی ہے. اس لیے ہمیں فخر ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں. ہم نبی کو نبی مانتے ہیں. اللہ کی نبی کی ہر چیز ہمارے لیے قابل اتباع ہے، قابل نمونہ ہے. وہ ہمارے نمونہ اور آئیڈیل ہیں. اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی. لوگ اس کو بھی اٹھاتے ہیں کہ اتنی شادیاں کی، ان کی اتنی شادیاں کی. اگر ان کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں آپ پڑھیں گے تعجب کریں گے. کسی نے 16,000 کی ہیں، کسی نے کئی ہزار کی ہیں، کسی نے سینکڑوں شادیاں کی ہیں. اللہ کے نبی نے صرف 11 کی ہیں. تعجب کریں. اور وہ بھی 10 بیویاں، بیوہ بیویاں تھی، بیوہ 10، ایک صرف کنواری. اور وہ بھی مجبوریوں میں. طلاق شدہ عورتیں، بیوہ عورتیں جن کے شوہر جنگوں میں مارے گئے، ان عورتوں کو کوئی پرسان حال نہیں تھا. ان حالات میں اللہ کے نبی نے شادیاں کی. اگر اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیں گے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی سے زیادہ ہمدرد کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں. کہنے کو تو 11 ہیں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے. اس حدیث میں ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی کو جنت کے 100 مردوں کی طاقت دی تھی. کتنے مردوں کی؟ 100 مردوں. تو یہ معمولی نہیں، یہ دنیا کے مرد نہیں، جنت کے. جب دنیا کے ایک مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی طاقت ہے، 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، یہ دنیا کا مرد ہے. دنیا کے مرد کو اللہ تعالی 4 مردوں کی 4 عورتیں رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں. اور جو انسان، جو نبی جنت کے 100 مردوں کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو کتنے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا حدیث شریف میں کہ ایک مرد کو 70,000 عورتیں حوریں ملیں. پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. یہ جنتی مرد ہے. ایک مرد کو 70,000 حوروں کی حوریں ملیں گی تو وہاں طاقت ہوگی تبھی تو 70,000 سنبھال سکتا ہے وہ. تو اللہ کے نبی کیا کرے؟ یعنی 100 مردوں کی طاقت جنتی. تو آپ اسے انداز لگائیں اللہ کے نبی کو اللہ نے کتنی طاقت دی تھی. اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی صرف 11 شادیاں کی، اور وہ بھی 10 بیوہ، ایک کنواری. علماء لکھتے ہیں کہ اگر امت کے حساب سے بھی اگر امت کو 4 عورتوں کی اجازت دی ہے
تو اللہ نے اللہ کے نبی کو 100 مردوں کی جو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے اللہ کے نبی کو 16,000 بیویوں کی ضرورت تھی. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 16,000. اتنی طاقت اللہ نے اللہ کے نبی کو دی تھی. اتنی طاقت ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے صرف کتنی شادیاں کی؟ 11 شادیاں کی. اور 11 میں سے بھی 10 شادیاں بیوہ سے. بوڑھی، شوہر انتقال ہو گئے، طلاق ہو گئی، جنگ میں مارے گئے، ان کی ہمدردی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے. اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے جب پہلی شادی ہو رہی ہے. 25 سال کا جوان، اور وہ بھی اللہ کے نبی جن کے لیے پوری دنیا کو ہی بنایا گیا. اگر اللہ کے نبی ان خیالات کے ہوتے تو کفار مکہ نے اسی وقت کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو ہم مکہ کی، عرب کی سب سے بہترین جوان خوبصورت لڑکی آپ کو نکاح میں دیں گے. تو اور کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی کو؟ ہم آپ کو سرداری دیں گے، ہم آپ کو جو مانگیں گے وہ دیں گے. 3 آفر رکھے تھے کفار مکہ نے، اور چچا ابو طالب کے سامنے رکھے تھے. کہہ دو اپنے بھتیجے سے یہ ایک اللہ کی دعوت نہ دے. اگر اسے کسی قسم کی سرداری کی ضرورت ہے تو مکہ کا سردار بنا دیں گے. اگر پیسوں کی، سونے چاندی کی ضرورت ہے ہم اس کو وہ دے دیں گے. اور اگر جوان خوبصورت شہزادی کی ضرورت ہے ہم اس کو وہ بھی دیں گے. اللہ کے نبی نے کہا میرا مقصد تو وہ ہے ہی نہیں، میرا مقصد تو ایک اللہ کی عبادت، باقی مجھے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں اپنی اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ کیا تم بتا رہے ہو؟ اللہ نے میرے لیے دنیا کو بنایا ہے، پھر تم مجھے دنیا ہی پیش کر کے مجھے لالچ دینا چاہتے ہو. اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے نبی کی سب سے پہلی بیوی. کتنی عمر ہے ان کی؟ 40 سال ہے. 40 سال. آج کا نوجوان 25 سال کا کیا 40 سال کی عورت کر سکتا ہے نکاح میں؟ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی زندگی میں کر کے دکھائی ہے. اگر اللہ کے نبی چاہتے تھے جس کو انگلی کرتے وہ لڑکی اس کے لیے تیار، اللہ کے نبی کے لیے تیار تھا. کفار مکہ نے آفر رکھی تھی، لیکن اللہ کے نبی کا مقصد وہ تھا ہی نہیں. پتہ نہیں کہ یہ مجبوری، یہ جو 11 بیویاں ہوئی ہیں یہ مجبوری، سہارا، بے سہارا عورتوں کا اللہ کے نبی سہارا بنے تھے. سب بیوہ عورتیں تھی، بوڑھی عورتیں تھی. حضرت عائشہ کا جب نکاح ہو رہا ہے اس وقت حضرت سودا بالکل بوڑھی ہیں، یادداشت کے بھی لائق نہیں تھی. ان حالات میں حضرت عائشہ کا نکاح اللہ نے کیا ہے. یہ وہ ذات، یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے ایسے دریچے کھلیں گے، ایسے دریچے کھلیں گے. جتنے آپ ٹی وی پر بیٹھ کر کے چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو 100% جھوٹ نظر آئے، پروپیگنڈا نظر آئے. لیکن نبی کی ذات، قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو، ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے. اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. جتنا اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی برا بلا کہے گا اللہ ان کے ذکر کو بہت بلند کریں گے، اتنا بلند کریں گے کہ لوگ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنے کو مجبور ہو جائیں گے. جب وہ پڑھ لیں گے ایمان قبول کیے بغیر نہیں رہیں گے. یہ وہ لچک
اور کشش اللہ نے اللہ کے نبی کے ذکر میں رکھی ہے. اور جو لوگ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے. اگر وہ دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں بچ نہیں سکتے. اور اکثر ایسا ہوا ہے اللہ کے نبی کو جس نے بھی برا بھلا کہا ہے اللہ نے اسے دنیا میں ہی سزا دی. عیسائیوں کا جلسہ ہو رہا تھا، بڑی شان سے جلسہ ہو رہا تھا، اس میں اللہ کے نبی کا ذکر ان کے پادری نے کیا. ذکر کرتے کرتے اللہ کے نبی کو گالی دے دی. وہیں سامنے کتا بھی ایک بیٹھا ہوا تھا. جب دیکھا اللہ کے نبی کو گالی دی، کتا بھونکنے لگا تو اس پادری کو رسی سے بندھا ہوا تھا، رسی توڑ کر کے آنے کی پوزیشن، لپکنے لگا. لوگوں نے اس کتے کو چپ کر دیا. آوازیں اٹھی، بھئی آپ نے پادری صاحب نے گالی دی ابھی محمد کو، شاید اس لیے بھڑک رہا ہے کتا. پادری کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ میں نے تقریر کرتے ہوئے ہاتھ ہلائے، ایسا کیا ویسا کیا. کتے نے سمجھا شاید مجھے مارنے والے ہیں اس لیے مجھے بھونک رہا ہے. بچاؤ، پادری اپنا بچاؤ کر رہا ہے. دوسری مرتبہ پھر تقریر شروع کر دی. آگے بڑھ دی، تقریر شروع ہو گئی اس کی. اگلی مرتبہ پھر اس نے گالی دی اللہ کے نبی کو. کتے کو برداشت نہیں ہوا، رسی توڑ کر کے پادری پر ایسا جھپٹا کہ اسی جگہ اس کو ختم کر دیا جاتا. اللہ کے نبی کو گالی تو کتا بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ اس کا ایمان ہے. حضرت معوذ اور معاذ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے صحابی ہیں اور معوذ اور معاذ چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی تلوار اٹھتی بھی نہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ابو جہل کہاں ہے، ہمیں دکھا دو. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے ارے تم کیا کرو گے ان کا؟ نہیں ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اگر وہ آج بچ گیا تو بچ گیا، تم صرف بتا دو ہمیں. کیا کہتے ہیں بچے؟ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، آج ہم اس کو ختم کرنے کے لیے آئے. ہم زندہ رہیں اور نبی کو گالی دی جائے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا دیکھو وہ ہے، اس کی نشانی بتائی. سامنے لشکر میں ابو جہل تھا، وہ کھڑا ہے، ابو جہل ہے. اچھی بات، انہوں نے دیکھ لیا، پہچان کر لی. جنگ شروع ہو گئی تو یہ دونوں بچے دوڑے ہوئے جا کر کے ابو جہل کے گھوڑے پر وار کیا. گھوڑے پر وار کرتے ہی ابو جہل نیچے گرا، نیچے گرتے ہی ابو جہل کی گردن پر وار کر دی. یہی دو بچے ہیں، کون؟ معوذ اور معاذ. گالیاں دیتا ہے ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے تو، اور تو زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی، دوسرے بڑے صحابی نے آ کر کے اس کو ختم کر دیا. اس کا جو بیٹا تھا ابو جہل کا، اس نے آ کر کے معوذ کے کندھے پر وار کیا، کندھا کٹ کر کے نیچے. لیکن نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں. شام تک اسی طرح لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. لیکن نبی کی عزت پر کوئی حرف آئے یہ ایک مومن برداشت نہیں کر سکتا. ہزاروں واقعات اس طرح کے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی یہ ہمارے اسلامی ممالک جہاد کے دنوں کے واقعات ہیں، لیکن انسان ایک مومن ہونے کے ناطے اندر تکلیف بہت ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایمان ہونے کی علامت ہے. اختر شیرانی بہت بڑا شاعر گزرا ہے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے. وہ نشے میں پوری بوتل پی کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ کچھ چند گنڈے قسم کے نوجوان اس سے سوالات کر رہے تھے.
فلاں آدمی کیسا ہے، افلاطون کیسا ہے، ارسطو کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، سب کا جواب یعنی نشے کی حالت میں سب کی ایک ہسٹری بتا رہا تھا وہ. آخر میں ان نوجوانوں نے مکاری، اصل وہی آنا تھا ان کو، آخر میں کرنے گیا اچھا یہ بتاؤ محمد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اتنا سننا تھا. جس گلاس میں شراب پی تھی وہ گلاس سامنے رکھا ہوا تھا، وہ گلاس اٹھا کر کے پٹک کر کے ان کے منہ پر مارا ان نوجوانوں کے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نشے کی حالت میں ہوں اور مجھ سے محمد کا نام دلوا رہے ہو تم. ایک شرابی، ایک شاعر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نشے کی حالت میں محمد کا نام بھی نہیں لے سکتا، ان کے بارے میں بتانا میری کیا مجال ہے. یہ عشق کی تو بات تھی کہ اللہ کے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا چاہتے، اللہ کے نبی کا نام نشے کی حالت میں لینا نہیں چاہتے. حالانکہ شرابی ہے لیکن اللہ کے نبی کی محبت دل میں ایسی بھری ہوئی ہے کہ اپنی زبان سے نشے کی حالت میں وہ نام تک نہیں لینا چاہتا. تو ایک مسلمان گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں اللہ نے صبر کا بھی حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی کی محبت ہمیں معلوم ہے کہ جہاں تک ہمارا اختیار چل سکتا ہے وہاں تک ہم کر سکتے ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ جیل میں بند تھے بیچارے. جمعے کی اذان ہوتی ہی وہ جیلر سے کہتے تھے ذرا دروازہ کھول دو جیل کا، ہم جمعہ پڑھ کر کے پھر آ جائیں گے جیل میں. جیلر کہتا تھا نہیں، دروازہ نہیں کھولے گا، جو کچھ کرنا ہے اندر ہی کر لو. وہ بزرگ نہاتے تھے، ادھر لگاتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، پہن کر کے جیل کے گیٹ تک آتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ یہاں تک آنا میرے اختیار میں تھا، اس لیے کہ جمعے کا وقت ہے، جمعہ مسجد میں ادا کیا جائے گا، لیکن جمعے کو جانے کے لیے ہم مجبور ہیں. جتنا میرے اختیار میں تھا میں گیٹ تک آ سکتا تھا، اس سے آگے میں اب باہر جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. اس لیے اللہ میری اس نیت کو، میرے اس عمل کو جمعے کے قابل بنا دے، جمعے کا ثواب تو مجھے دے دے. یہ وہ حالات، ہم بھی ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سنویدھان کے حساب سے ملک کو چلایا جاتا ہے، دستور کے حساب سے چلایا جاتا ہے. دستور میں بھی گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، دستور چلانے والے اس طرح اور دوسرے ادارے بھی ہو رہی ہیں، وہ اس کا وہ جانے. لیکن ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس چیز کے ہم پابند ہیں اس پہ بھی عمل کریں گے، قانونی حساب سے ہم کارروائیاں کریں گے، دستوری حساب سے ہم فیصلے لیں گے، تب جا کر کے انشاءاللہ ہمارے دشمنوں کو رکاوٹ ڈالیں گے. ہم کسی جذبات میں جا کر، طاقت میں جا کر، کسی ریلی میں جا کر، میرے دوستو حالات سن رہے ہیں، ریلیوں میں ریلیاں جہاں نکلی ہیں اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں. اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے. گولیاں برسائی جا رہی ہیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں. بڑے سعادت مند وہ نوجوان ہیں جو اللہ کی نبی کی حرمت پر شہید ہو گئے ہیں. اللہ نے ان کے لیے تو جنت واجب کر دی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی ذات پر وہ قربان ہوئے. ان کی مقدر میں تھا، ہو گیا، لیکن ہمیں آئندہ ایسے حالات پیدا نہیں کرنا ہے. ریلیاں جلوس ہرگز نہیں کرنا ہے، اس کا وہ توڑ بھی نہیں ہے، اس کا وہ حل بھی نہیں ہے. اس کا حل سپریم کورٹ کے ذریعے سے، کورٹوں کے ذریعے سے، دستور کے ذریعے سے، قانون کے ذریعے سے. اور جو لوگ بچ کر کے آ رہے ہیں ان کے گھروں پر بلڈوزر گھمایا جا رہا ہے. یہ سب اسرائیل کا پلان جو وہ فلسطینیوں پر کر رہے ہیں وہی چیزیں وہ یہاں ہندوستان میں دوہرا رہے ہیں. اس لیے بہت سنبھل کر، بہت حکمت کے ساتھ دستور کو بچا کر کے، دستور اور قانون کو ہاتھ میں لے کر کے بڑوں کے ماتحت چل کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے. صرف اپنی زندگی نہیں ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی حفاظت کرنا ہے. آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچو، مساجد کے بارے میں سوچو، مدارس کے بارے میں سوچو. ہم نے عالی شان مسجدوں کو آباد کیا ہے، بنایا ہے، ان کی حفاظت کیسے ہوگی یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ بنا کر کے کھڑا کر دیا اور جو چاہا کر دیا، آنے والی نسلوں کے لیے وہ گلے کا ہڈی نہ بن جائے. اس لیے اس اعتبار سے ہم کام کریں.
کریں گے، جئیں گے۔ نوجوانوں کو بھی اپنے جذبات کو، جوش کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ سامنے والے کچھ نہیں گولیاں چلا رہے ہیں، گھروں پر بلڈوزر پھیر رہے ہیں، پھر بچائے کیا ہے قانون۔ اس لیے ہمیں قانون کو بھی بچانا ہے، دیش کو جمہوریت پر لانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے ساتھ جو کرے گا برا، اللہ اس کا ضرور بدلہ لیں گے۔ ہم دعا کریں گے اللہ ان کو صحیح ہدایت دے، یا ان کو دنیا میں نیست و نابود کر، یا اللہ ان کو عذاب علیم جو آپ نے قرآن پاک میں کہا ہے ان کو دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی دے دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔